اب یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوئی، 26 اراکین معطلی کے خلاف نااہلی ریفرنس پر کارروائی شروع بھی ہو گئی. اب اسپیکر نے اراکین کو صفائی کا ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نااہلی ریفرنس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا اس کو انجام تک پہنچائیں گے؟ اسپیکر نے بیسیکلی اراکین کو صفائی کا موقع نہیں دیا، انہوں نے خود کو صفائی کا موقع دیا. جس ملک احمد خان کو میں جانتا ہوں وہ اس حد تک جانے والا نہیں ہے. ظاہر ہے اسپیکر ہے، ریفرنس میں اگر 3-4 حکومتی ارکان بھی آ جاتے، چونکہ ظاہر ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج رہی ہوتی نا، ادھر سے بھی پھر جوابی اسی طرح سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم نے دیکھے بھی بہت سے مناظر، وزراء تک وہاں بیٹھی نعرے لگا رہی تھی اور جس طرح کی باتیں کر رہی تھی. بہرحال چلیں، ملک صاحب چونکہ اس کے گارڈین آف دا ہاؤس ہیں، وہ انہوں نے فیصلہ کیا. مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بہت زیادہ آگے نکل گئے چیف منسٹر کو خوش کرنے کے چکر میں. چیف منسٹر صاحبہ چونکہ اس حوالے سے ناراض تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی تقریر سے پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی اسپیکر کی ان کے ساتھ، اور یقیناً اس میں یہی کہا گیا ہوگا کہ ذرا ایوان میں ذرا خاموشی رکھیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے کس قسم کے حکمران آ گئے ہیں جو اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی شور یا تنقید بھی اب بری لگنے لگی ہے، کہ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ سائلنس ہو، اچھے بچوں کی طرح، جیسے کلاس میں ٹیچر لیکچر دے رہی ہوتی ہے نا، کچھ اس طرح کی خواہش ان کی مجھے لگتی ہے. مطلب اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے اسمبلیوں میں، نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. یہ ارکان ظاہر ہے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، عوام کی. ووٹ لے کے نارملی تو جاتے ہیں ارکان لوگوں کے، اور ظاہر ہے ان کی توقعات ہوتی ہیں لوگوں کی، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہتری کے لیے جا کے کوئی کسی قانون سازی میں حصہ لے رہے ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے. قانون سازی بھی میکسیمم جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کی اپنی بہتری کے لیے، ان کی اپنی بہبود کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. عوام کا ذکر اس میں کہیں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ادروائز جیسے ہی کوئی تنخواہوں کا معاملہ آتا ہے، اراکین کی بڑھنی ہے، یہ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوئی اسپیکر کی بڑھنی ہو، جیسے وہ چیئرمین سینٹ کی اور وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی بڑھ گئی، اور اسی طرح وزراء کی بڑھ گئی، اور وہ مطلب اس میں ان کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہاں مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب عوام کے لیے کچھ کرنے کی بات آتی ہے، کوئی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر ہمارے وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں، جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق ہی ہم کر سکتے ہیں. ملک صاحب کو میرا خیال ہے بڑی جلدی سمجھ آ گئی تھی اس چیز کی کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں. اسپیشلی جس دن انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، اور وہ جو مسکراتے ہوئے ان کی وہ تصویر تھی، اس پہ بہت تنقید ہوئی، اور یقیناً تنقید پہنچتی ہے آپ تک جب آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو. اس دن کے بعد سے آپ یوں سمجھیں کہ ملک صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور وہ اچھی بات ہے. اب ذاتی حیثیت میں کیا، وہ اجتماعی میں جانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ظاہر ہے ان کا بھی آنا تو پڑے گا ان کو، چونکہ اسپیکر کا ایشو ہے، تو وہ آئیں گے، اپنا موقف بیان کریں گے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے ہیپی دی اینڈ ہو جائے گا. اسی کو ٹینشن والی بات مجھے نظر نہیں آئی. جی عامر صاحب ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے. کیا یہ معطل اراکین نااہلی سے بچ پائیں گے؟ دیکھیں، پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک احمد خان بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں اور گہرے بھی ہیں. ان کا نام ساری دنیا نے جنرل باجوہ کے ساتھ جوڑا کہ یہ ان کے آدمی ہیں، ان کے بھتیجے بنے ہوئے ہیں. اور دیکھیں پھر اس میں جو آج پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں وہ اوپنلی تھے کہ وہ اسپیکر بن رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہیں سے یہ خبر دی تھی کہ ملک احمد خان کو اسپیکر اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے نام دیے تھے کہ یہ ہر طرف ٹھیک کھیلتے ہیں، بات ٹھیک کرتے ہیں، سیاسی آدمی ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کوئی ڈرائنگ روم کی سازش ہی صرف کرتے ہیں، تعلقات کو نبھانا جانتے ہیں. انہوں نے اپوزیشن کو جس طرح الیاس صاحب زیادہ اور بہتر بتا سکیں گے اکاموڈیٹ کیا. پی ایم ایل این پوری ناراض تھی ان سے کہ جی آپ ہر طرح سے اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں، کمیٹیوں میں لا رہے ہیں، اور جو کام چودھری پرویز الہی نے بطور اسپیکر نہیں کیے تھے آپ وہ بھی اپوزیشن کی لیے کر رہے ہیں اور رعایتیں دے رہے ہیں انہیں. یہ تنقید سنتے رہے، سمجھاتے رہے کہ ہمیں دونوں کو مل کے چلنا ہے.
اور اب یہ بات آئی جائے گی نا کہ کیا طے کیا تھا اپوزیشن نے ان کے ساتھ. جب آپ نازیبا گالیاں دیں, فکرے کسیں, اشارے کریں اور چیف منسٹر خاتون ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آتی تو اس فیصلے کی یہ لاجک واحد وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک حد کراس کر گئے. آپ کو اسپیکر نے گورنمنٹ کی ناراضگی مول لیتے ہوئے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا. وہ کہتے ہیں نا جی کوئی ذاتی احسان نہیں کیا, بالکل کیا. انہوں نے اپوزیشن کے اوپر بے پناہ ذاتی احسانات کر کے ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا. آج اگر لوگ نہ مانیں یا کسی ایک کی محبت میں یہ بات بھول جائیں کہ سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف آپ اپنا سر جھکا کے اور چلتے رہیں, اور پی ایم ایل این نے اپنی پالیسی کو کچھ بدلنے کا بھی شاید فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو مسلسل گالیاں کھا کے وہ کہتے ہیں نا بے مزہ نہ ہوا اور پی ٹی آئی کو بڑھنے دیا, تو یہ پہلی رکاوٹ ہے. اور یہ ایک راستہ بھی دیا جانا پہلے دن سے طے تھا کہ آپ پریشر بھی ڈالتے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی آ کے یہ سمجھے گی کہ ہم نے اسپیکر کو دبا لیا تو آپ اس کے ایکشن کو آگے بڑھتے دیکھیں گے. یہ معطلیاں کوئی پہلی دفعہ ملک احمد خان نے تو نہیں کی نا, چودھری پرویز الہی صاحب بھی کرتے تھے, باقی اسمبلیوں میں بھی ہو جاتا تھا. لیکن یہ پنجاب اسمبلی کی بات پنجاب اسمبلی سے ہی موازنہ ہوگا. پریس گیلری کا میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے پورے ٹینیور میں کیا یہاں پہ کبھی بات ہوئی کہ چودھری پرویز الہی کے دور میں پریس گیلری بند تھی پنجاب اسمبلی کی, چاروں صوبوں میں سے 3 کی بند ہے اور مرکز میں بھی کھلی بھی ہے, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں. تو یہ کس قسم کی جمہوریت وہاں پہ رائج تھی؟ نہیں ہونا چاہیے تھا نا, لیکن کوئی نہیں بولتا تھا. ہمارے دوست ہیں ٹھیک ہے, لیکن اب آج آپ کو تقابلی جائزے میں ساری باتیں سچی کرنی پڑیں گی نا کہ یہ ایسا کیوں تھا, آخر جرنلسٹ کیا کہتے تھے اس وقت, کوئی نہیں بولتا تھا. آج ایم پی ایز کے لیے بول رہے ہیں, ایم پی ایز کو حق ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کرسیاں بھی چلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس قسم کی واہیاتیاں کرنا کسی بھی طرف سے وہ بالکل درست بات نہیں ہے. اسپیکر نے ایک راستہ اگر نکالنے کی کوشش کی ہے, میرے خیال میں وہ بہتر راستہ ہے. اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی چیف الیکشن کمشنر سے ملنے کے بعد چلے گئے تو وہ تصویر سے گھبرا گئے. نہ الیکشن کمیشن گھبرایا اور نہ ملک احمد خان گھبرائے. گھبرانے کی بات ان کے لیے جن کو سمجھ آ رہی ہے کہ پھر آگے کیا ہونا ہے. اتھارٹیرین رجیم بھی کہہ دیتے ہیں, ڈکٹوریل بھی کہہ دیتے ہیں, کبھی اس کو کوئی کچھ نام دیتا ہے, تو آپ کو پھر فیس بھی کرنا پڑتا ہے کہ ساری جمہوری آزادیاں صرف اپوزیشن کے لیے نہیں ہیں, وہ اس گورنمنٹ بینچز کے لیے بھی ہیں جس کا اسپیکر اسی طرح نگہبان ہے جس طرح وہ اپوزیشن کے بینچز کا نگہبان ہے. صحیح. جی فیصل صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ جمہوری تناظر میں دیکھیں تو کون سا پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم 85 سے لے کے اب تک کی دیکھ لیں جتنے ایوان ہوئے ہیں, ایوانوں کے بجٹ اجلاس ہوئے ہیں یا جس وقت کے صدر پاکستان کے اجلاس ہوئے ہیں, اس میں اس طرح کی ہنگامہ آرائی نہ ہوئی ہو. کیا یہ پاکستان کی پارلیمانی سیاست کا پہلا واقعہ تھا یا اس واقعے کے اندر کوئی ایسی چیز ہو گئی تھی جو پہلے کسی دور میں جو ہے وہ ایسا کام نہ ہوا ہو؟ یہ تو ہر دور میں ہوا ہے. 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے, کسی دور میں کچھ زیادہ ہوا ہوگا, کسی دور میں جو ہے وہ شاید کم ہوا ہو. یہ جو ہوا ہے کم سے کم اگر یہ زیادہ نہیں تھا تو کم بھی نہیں تھا, یا کم نہیں تھا تو زیادہ بھی نہیں تھا. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی تھی, کوئی انوکھا واقعہ ہو گیا ہو, کوئی کرسیاں چل گئی ہوں, کوئی مار پیٹ ہو گئی ہو, کوئی جلاؤ گراؤ ہو گیا ہو. ایک معمول کا جو ہے وہ ایک احتجاج تھا, اس پہ جا کے